اچھا، اب اس چیز کے نتیجے میں کہ انا اکثر من کا مالا و ولدا، یہ دو چیزوں کو پریزنٹ کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں دو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بنیادی. ایک تکبر تو اپنی جگہ فل فلیج ایک بیماری ہے. اس کے نتیجہ یعنی اس بیماری کی جو شروعات ہوتی ہیں یہ دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حب مال اور ایک ہوتی ہے حب جاہ. حب مال کیا ہے؟ مال کی محبت، زیادہ ہے مال، ہر وقت مال کے پیچھے لگے، یعنی امڑی جائے دمڑی نہ جائے، ماں چلی جائے جلی جائے، ماں بیمار ہو جو بھی ہو، نہیں، پیسہ نہیں جانا چاہیے، پیسہ نہیں جانا چاہیے، پیسے کی پجاری بن جاتا ہے، پیسے کی محبت. ایک بیماری پیسے کی محبت ہے اور دوسری بیماری حب جاہ ہے، مرتبے کی، رتبے کی محبت ہے. حب جاہ رتبے کی محبت ہے، مجھے لوگ جو ہے یہ فلاں سمجھیں یا فلاں سمجھیں. نہیں، پہلی بیماری انسان کو مال کی محبت، جس میں مال کی طلبگار انسان بڑھ جاتا ہے، مال کی طلب بڑھ جاتی ہے، مال کے بڑھانے میں لگ جاتا ہے. اور دوسری مال کی محبت کیا ہے؟ حب جاہ، کہ وہ اپنا رتبہ اپنا مرتبہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، اس کے آگے پیچھے گھومنے والے، اس کے آنے پر کھڑے ہونے والے اور اس کے آگے پیچھے ہونے والے، اس کا آؤ بھگت کرنے والے، پروٹوکول دینے والے بہت زیادہ ہوں. اور یہ دو بیماریاں انسان کی نہ صرف دنیا کو تباہ کرتی ہیں، آخرت کو بھی تباہ کر کے رکھتی ہیں. اور اس کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، فرمایا عن ابن کعب ابن مالک الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان، کہ دو بھیڑیے جائعان بھوکے، ارسلا ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جیسے ابھی بھوکے روکے ہوا تھا اور اس کو پنجرہ کھولا اور چھوڑ دیا. فی غنم، جو ان کی مرغوب غذا ہے، بکریاں، کیونکہ عام طور پہ کسی اور چیز کو اگر شکار کرے نا تو بکری کی جو چمڑی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے، یہ آرام سے کھا لیتے ہیں، یہ ان کی مرغوب غذا ہے. تو ان میں ان دو بھیڑیوں کو چھوڑا جائے. ان دو بھیڑیوں کو چھوڑا جائے، وہ کیا کریں گے؟ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ، کہ وہ جتنا فساد مچائیں گے ان بھیڑیوں میں نا. اب بھوکے بھیڑیوں، کیا وہ یہ پلاننگ کریں گے پہلے میں اس کی جو ہے ران کھا لوں، اس کے بعد میں اس کی ٹانگ کھاؤں گا دوسری بکری کی؟ نہیں، اس کے منہ میں جو آئے گا، ران آئے گی، ٹانگ آئے گی، سر آئے گا، دھڑ آئے گا، سینہ آئے گا، جو منہ میں آئے گا جتنا آئے گا پھاڑے گا، اگلی بکری پہ جائے گا، ادھر 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 بس لگا رہے گا. یعنی وہ کس انداز کا فساد مچائیں گے ان بکریوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا زیادہ فساد نہیں مچائیں گے، وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اتنا زیادہ تباہی نہیں مچائیں گے جتنا انسان کے دین کو تباہ کرتی ہیں یہ دو چیزیں، حب المال حشرف، کہ مال کی محبت اور شرف کی، مرتبے کی محبت. تو یعنی اس کو 7 لفظوں میں کہیں، حب مال حب جاہ، مرتبے کی محبت اور مال کی محبت، یہ اس سے بھی زیادہ تباہی مچانے والی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مال کی محبت اور جاہ کی اور مرتبے کی محبت جب آئے گی تو پھر کیا کرے گی؟ تمہاری نماز کو نوچ دے گی، کبھی تمہارے روزے کو نوچ دے گی، کبھی تمہاری تہجد کو نوچے گی، کبھی تمہاری اشراق کو نوچ دے گی، کبھی تمہارے حسن کلام کو نوچ دے گی، کبھی فیملی کے میٹرز کو نوچ دے گی، کبھی کس کو نوچے گی، کبھی کس کو نوچے گی. یعنی وہ یہ نہیں دیکھے گی مال کی محبت اور جاہ کی محبت کہ میں کس دین کے مرتبے کو چھوڑ دوں اور کس کو نہ چھوڑوں. نہیں، وہ دین کے اوپر ایسے جیسے وہ بھیڑی ہیں، جا کے کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھا رہا ہے، کسی کا سر کھا رہا ہے، کسی کا کیا کھا رہا ہے، کسی کا کیا کھا رہا ہے، اس طرح وہ بھی آ کے لگ جائیں گے اس کو، کھائی جاؤ کھائی جاؤ. تو اس طرح یہ جو دو بیماریاں ہیں، حب جاہ اور حب مال، یہ ان دو بیڑیوں سے بھی زیادہ تمہارے دین کو نقصان پہنچا دیں گے. تو میں روایت کو پڑھ کرتا ہوں کہ ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء، انسان کی حرص، ایک ہوتی ہے محبت، حرص اس کا اگلا درجہ، حرص لگ جانا، ہر وقت اسی کی سوچ میں لگے رہنا، علی المال والشرف، مال پر اور شرف پر، مال کی اور رتبے کی حرص لگ جانا، یہ کیا کر دے گی؟ لدین، اس کے دین کو تباہ کر کے رکھتی ہے. یہ بیڑیاں اتنے تباہی نہیں کریں گے جتنے یہ تباہی کرتے ہیں. اور جب مال میں انسان کی ساری کاوشوں کا، جب مال ہی ساری کاوشوں کا محور بن جاتا ہے تو جو مال بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہی پہلی والی بات، تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے، تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز حب جاہ، کہ میری عزت بڑھے، لوگ مجھے بڑا جانے. ارے بھائی تم بھی تو ایک انسان ہی تو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی ایک انسان ہو، وہ بھی تمہاری طرح ہاتھ پاؤں آنکھ کان دماغ رکھتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح ہاتھ پاؤں کان دماغ رکھتے ہو، تمہارے اندر کیا کمال آ گیا ہے؟ یہ جو کمال ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دیتے ہیں، کسی کو آزمانے کے لیے دے دیتے ہیں، کسی کو امتحان کے لیے دے دیتے ہیں، اور کسی کے رتبے کو بڑھانے کے لیے دے دیتے ہیں، صدقہ کرنے لگ جاتے ہیں.
یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ آج اگر اللہ چھین لیں تو تمہارے کیا وہ ہے، محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں کہ تم لے لو۔ دیکھو اگر تم نے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی کاوشوں سے مال کو کمایا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس رتبے پر میں پہنچ جاؤں گا تو میں پوری دنیا کو سر کر دوں گا، تو دیکھ لو رتبے کی مثال دیکھتے ہو تو فرعون کو دیکھ لو، رتبے کی مثال دیکھتے ہو تو نمرود کو دیکھ لو، اور اگر مال کی مثال دیکھتے ہو تو قارون کو دیکھ لو، جس کو دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا کاش ایسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا، اور جب وہ مال دس گیا زمین کے اندر ان کا شکر ہے ہمارے پاس یہ مال نہیں تھا۔ قرآن نے اس کے نقشے کو کھینچا، انہوں نے کہا دیکھ لو اگر دیکھنا ہے، اور وہ خود کہتا تھا کہ مجھے یہ جو دیا گیا ہے من العلم، میرے علم کی وجہ سے دیا ہے، میرے کمال میرے سکلز کی وجہ سے دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا لاؤ جو 70 اونٹ جو چابیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کر محفوظ کر کے دکھاؤ، مال بھی گیا، سب کچھ دسا کے رکھ دیا زمین میں، تو لے کے آؤ نا، محفوظ کر کے رکھو نا۔ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتی ہیں، یہ سوچ پیدا کرتی ہیں کہ تمہارا کمال ہے، تم کچھ ہو، تم کچھ ہو، تمہارا مرتبہ ہے، تم بڑے ہو، تم بڑے عالم ہو، تم بڑے مفتی ہو، تم بڑے پروفیسر ہو، تم بڑے فلاں 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 فلاں، تمہارے لیے تو یہ رتبہ سوٹ ہی نہیں کرتا، تمہارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ تم ان کے چکر کاٹو، ان کے دروں پہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تم بڑی شے ہو۔ یہ کرنا شروع کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا۔ اور ہمارے استاد جی ہیں اور ماشاء اللہ یہ اس کا درس دیا کرتے ہیں، ہفتہ وہاں پہ ہوتا ہے درس، ہر مہینے کے شروع میں یہ درس ہوا کرتا تھا، مفتی محمود اشرف صاحب، ان سے ہم نے بخاری بھی پڑھی، بخاری کے کچھ حصہ پڑھا، کچھ حصہ مفتی تقی اسماعیل صاحب سے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اسی سورہ کہف کے درس کے دوران فرمایا اپنے شیخ کے واسطے سے، مولانا مسیح اللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو نظر بد ہے، بد نظری ہے، وہ یہی ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھ لینا؟ تو کہا یہی بد نظری نہیں ہے، بد نظری یہ بھی ہے کہ تکبر کی نیت سے کسی کو دیکھنا، تکبر کی نیت سے کسی کے مال کو، کسی کی چیز کو، کسی کی ذات کو دیکھنا۔ یہ ڈیفینس میں جا رہا ہے داڑھی والا، ہو گئے یہ جاہل لوگ جا رہے ہیں، ڈیفینس میں کوئی کرتے پگڑی والا جا رہا ہے، ہو گئے یہ جاہل لوگ جا رہے ہیں، یا کسی جگہ بھی جا رہے ہیں۔ تو آج کے معاشرے میں یہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ یہ تم اس کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ تو کنیوز ہیں، جہالت ہیں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے، فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے، فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ اس جگہ وہ پرانے پتھر کے دور کے لوگ ہیں، 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ اس وقت کے دور کے لوگ ہیں، یہ پتھر پرست لوگ ہیں، اور ان کو کیا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تکبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بد نظری، اور بد نظری جیسے دل کو خراب کرتی ہے، یہ بد نظری دماغ کو خراب کرتی ہے۔ عورتوں کو جب بد نظری سے دیکھتے ہیں نا تو دل خراب ہوتا ہے، دل کے جذبات خراب ہوتے ہیں، اور تکبر کی نگاہ سے انسان اگر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو یہ نگاہ بد یہ بھی ہے کہ کوئی بد نظری سے دیکھے۔ یہی وجہ ہے آگے آگے جا کے دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ جب کسی مکان پہ لگا ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ کہ اللہ نے چاہا بنا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، تو تکبر کی نگاہ سے نہ وہ خود دکھلائے گا نہ خود دیکھے گا، اس کو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کی۔ اچھا آگے جو آیت نمبر 37 سے لے کر آگے تک تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال له صاحبہ وهو يحاوره، یہ تو پہلے والے کا حال تھا کہ تکبر کیا اس نے، حب مال حب جا اس میں پھنس گیا، اور اب اس کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ تم نے کفر کیا۔ اچھا اب آپ بتاؤ کفر کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ بالذی خلق، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں نعمتیں دی، اسی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، یعنی اسباب کے دینے والے کو تو چھوڑ دیا، اسباب کو خدا بنا بیٹھے، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا، اسباب کو ہی خدا بنا بیٹھے، اس کے ساتھ کفر کر بیٹھے۔ اور ذرا غور تو کرو، ذرا پیچھے تو چلے جاؤ، خلقک من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں پتہ ہے تمہیں کہاں سے لے کے آئے رب کائنات، مٹی سے کیسے پیدا کیا، مٹی کے اندر سبزیاں اگی ہیں، مٹی کے اندر چارہ اگا ہے، یہ ساری چیزیں اگی ہیں، اس کے اندر تمہارے ذرات موجود تھے، وہ جانوروں نے کھایا دودھ پیدا ہوا، تم نے دودھ پیا، جانوروں نے کھایا اس سے گوشت بنا، تم نے گوشت کھایا، وہ جو سبزیاں جو ہے تم نے خود تمہارے ماں باپ نے کھائی، اس سے جا کے مٹیریل بنا جس مٹیریل سے تم نے پیدا ہونا ہے، یہ مٹیریل پہلے میں نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے میں نے تمہیں بنیاد لگائی، اور پھر کیا ثم من نطفۃ، پھر اسی مٹی سے حاصل ہونے والی چیزوں کو تمہارے ماں باپ نے کھایا تو نطفے میں کنورٹ کر دیا، اور جب نطفے میں کنورٹ کیا تو پھر نطفے کے ذریعے تم یہ چیز بن کے سامنے آ گئے۔ تو ذرا غور تو کرو تمہیں کس طرح پیدا کیا اور کہاں سے کہاں لے کے آگے۔ آج تمہیں کیا کر دیا، ثم سواک رجلا، تمہیں اچھا چنگا بھلا اور کڑیل انسان بنا دیا، کڑیل جوان بنا دیا، بالکل سیدھا کھڑا کر دیا تمہیں۔ اب تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا،
میرا پروردگار کوئی ہے ہی نہیں ہے، میرا پالنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میری نعمتوں کے پیچھے کسی کا کمال ہی نہیں ہے، کمال تو صرف میرا ہے، اب تو کہتا ہے۔ تو اس نے کہا یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی، ان سارے مراحل کے گزرنے کے باوجود بھی اکفرتا، کیا تم کفر کرتے ہو، کیا تم انکار کرتے ہو اپنے پروردگار کے، اپنے پیدا کرنے والے کے؟ اچھا تم تو کرتے ہوگے، لیکن ہم، یا لیکن انا، لیکن میں، هو اللہ ربی، ارے میرا معاملہ تو یہ ہے، میں کہتا ہوں وہ میرا رب ہے، میرا رب وہی اللہ ہی ہے، میرا پالنے والا وہ اللہ ہی ہے، میرا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، میری ماں کے پیٹ سے نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے، مجھے بڑا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، مجھے دودھ پلانے والا، مجھے جوان کرنے والا، مجھے نعمتیں دینے والا، مجھے فیکٹری دینے والا، مجھے نوکری دینے والا، مجھے پیسہ دینے والا، مجھے گھر دینے والا، مجھے بنگلہ دینے والا، مجھے دنیا کی ہر نعمت والا کون ہے؟ وہ اللہ ربی، وہ اللہ ہی ہے، میرا رب ہے۔ اور رہی بات تم تو اسباب پہ یقین کرتے ہو، ولا اشرک بربی احدا، ارے میں تو اپنے رب کے ساتھ، ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تو اسباب کو اسباب ہی کا درجہ دیتا ہوں، اپنے رب کو رب کا درجہ دیتا ہوں، نہ میں اسباب کے درجے کو بڑھاتا ہوں، نہ اپنے رب کے درجے کو گھٹاتا ہوں۔ تم تو رب کے درجے کو گھٹا دیتے ہو، اسباب کے درجے کو بڑھا دیتے ہو، اور تم یقین کرتے ہو اسباب پر، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے ایسا کرنا، نہ ہی میرے دماغ میں ایسا آ سکتا ہے، نہ ہی میں ایسا کر سکتا۔ ولولا اذ دخلت، ارے اے کاش جب تم داخل ہوئے تھے اپنے باغ میں، جنت کا، قلتا، تم نے یہ کہا ہوتا۔ اب جب انسان زبان سے کہتا ہے، گویا کہ تم نے زبان سے کہا ہوتا، تمہارے دل نے اس کو مانا ہوتا، کیا؟ ماشاء اللہ، ارے جو اللہ نے چاہا، یہ جو کچھ بھی ہے جو اللہ نے چاہا ہوا ہے، کہ ماشاء اللہ، یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، کہ انشاء اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انا للہ، کیوں کہتا ہے انسان کہ انشاءاللہ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نظام تکوینی ہے، ایک نظام تشریعی ہے، کہ جو ظاہر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، روٹین کے کام کرتے ہیں، ان کاموں کو جوڑنے والا کون ہے؟ میں نے اگزامپل دے کے دی تھی، دو بھائیوں کی اگزامپل، گاڑی پہ جا رہے تھے، کچھ یاد ہوگا، تو وہ جوڑتا کون ہے؟ نظام تکوینی کس کے ہاتھ میں ہے؟ انشاءاللہ، یہ اللہ ہے، انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہے، نظام تکوینی کی طرف اشارہ ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تم کچھ نہیں جوڑ سکتے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تم کچھ کام نہیں کر سکتے، انشاءاللہ۔ اور جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ تم سمجھو کہ شاید تمہاری کاوشوں کی وجہ سے ہوگا، نہیں، ماشاءاللہ، جو ریزلٹ تمہیں مل رہا ہے، جو ریزلٹس تمہارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہے؟ ماشاءاللہ، کہ جو اللہ نے چاہا۔ تو کیا کہ باغ میں داخل ہونے کیا اللہ کا ذکر اور ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا۔ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ مومن ساتھی نے اس کافر ساتھی کو نصیحت کی کہ نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اسے ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اچھا، شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی مجھے دل تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا، نہیں، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، ماشاء اللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی وہ جو چیز ہے نا وہ نقصان نہیں ہوگی۔ یہی وجہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو تاکہ تمہاری نظر نہ لگے، وہ چیز خراب نہ ہو، وہ چیز تباہ نہ ہو جائے، اور خود بھی اپنی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، اپنے بچوں کو کہو تو ماشاء اللہ الحمدللہ، اس طرح کہو تاکہ اپنے آپ کی نظر آپ کے بچوں کو نہ لگے، آپ کی نظر آپ کی گاڑی کو نہ لگے، آپ کی نظر آپ کے گھر کو نہ لگے۔ تو دوسروں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ تم جب کسی اور کی چیز دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اس خالد صاحب کا، عمر کا، بکر کا، نعمان کا، ریحان کا، ابتسام کا، فلاں کا کمال ہے، نہیں، ماشاء اللہ، یہ کمال ہے تو رب کائنات کا کمال، اس کو عنایت کی ہیں یہ نعمتیں تو رب کائنات نے نعمتیں عنایت کی ہیں، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لا قوت الا باللہ، کسی کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ہاتھ میں، وہی اس قوت کو دینے والا ہے، وہی اس قوت کو عنایت کرنے والا ہے۔ تو اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس چند روایات کو اگر دیکھیں، جو کوئی اپنی چیزوں کو، نعمتوں کو نظر بد سے بچانا چاہتا ہے، خلاصہ اس کا سمری ہے، تو جب بھی اس کو دیکھے تو ماشاء اللہ کہ حضرت امام مالک رحمہ، ہمارے استاد جی نے اسی موقع پہ ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کے محدث تھے، یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ خود سوچیں کہ یہ جب جوان ہوں گے تو 120 130 ہجری کا وقت ہوگا،
تو اس وقت یہ جب دست دینے کے لیے آتے تھے، اس کا ان کا بڑا محل تھا، بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے بڑی عزت سے، بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، اور ان کی حویلی کے سامنے غلام ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، اور پڑھنے کے لیے جو طلبہ آیا کرتے تھے، تو جو طالب علم نہیں پڑھتا تھا نا تو اس کو پکڑ کے کہتے تھے نکال دو اس کو، خذ بیدی، اس کو پکڑ اور باہر کر دو، طالب علم کو باہر نکال دیتے تھے، جاؤ پڑھنا نہیں تو جاؤ باہر، اور حدیث کا درس ہوتا تھا، اور بڑے بڑے شہزادے بادشاہ ان کے در پہ آیا کرتے، جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے خاص آپ لگائیں، کہا نہیں کوئی نہیں لگانا، ادھر بھیجنا تو بھیجو، وہاں آ کے میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ان کی حویلی پہ یہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں لکھا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے رب کی تعلیمات ہے، اللہ نے مجھے یہ تعلیم کی کہ تم یہ لکھو، یہ لگاؤ، یہ لکھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تعلیم دی تھی کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوگا تو پہلے کیا لکھا ہوگا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو گھر میں جاتے ہو یہ احساس نہیں ہوگا یہ گھر میرا ہے، میں نے بنایا، میں نے کیا، نہیں، وہ جب اس کلمے کو پڑھے گا ماشاء اللہ یہ میرے اللہ نے مجھے بنوایا، مجھے اللہ نے، میرا کمال ہے، میرے اللہ کا کمال ہے، لا قوت الا باللہ، میری تو کوئی پاور نہیں، میری تو کوئی طاقت نہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور آج تو رسمن لکھ کے لگا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اگر کوئی اللہ پاک ہمیں نعمت دے دیں، ہمیں اس کو رسمن نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ لگائیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے، میرے اللہ کا کمال ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ تو ایک تو اس کی نعمت محفوظ رہے گی، آپ کی نظر نہیں لگے گی، بری نظر نہیں لگے گی۔ تو دیکھا ہو ایسے کر کے دیکھا اس کی گئی گاڑی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنی دیر میں وہ گاڑی ٹھک گئی، وہی اس نے ہو کیا، پھر اس کے بعد ہائے ایسے نکل گیا، گاڑی ٹھک گئی اس کی۔ تو یہ کیا، اس کو ہو کرنے کے بجائے واو کرنے کے بجائے ماشاء اللہ، یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے۔ جب تم ماشاء اللہ کہو گے تو اس کی گاڑی محفوظ رہے گی، اس کا گھر محفوظ رہے گا، اس کی بیوی محفوظ رہے گی۔ دیکھنی نہیں ہے ویسے، وہ بیوی آپ کی جو ہے آپ کی بہن ہے یا کوئی بھی ہے، ہوتا ہے پتہ، محفوظ رہے گی، دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اس کے بچے محفوظ رہیں گے، اس کے گھر محفوظ رہے گا، اس کی دولت، اس کی فیکٹری، اس کا گھر کارخانہ سب محفوظ رہیں گے اگر ماشاء اللہ کے۔ ایک تو یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، رب کا کمال ہے، تو مجھے حسد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انسان جب اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، یار اس کو مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اندر اندر سے کڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہو نہ ہو، اس کے پاس نہیں ملی، باس نے اس کو کیوں پروموٹ کیا، مجھے کیوں پروموٹ نہیں کیا، پروموشن تو میری بنتی تھی، یہ گاڑی تو میری بنتی تھی، اس کو کیوں دے دی۔ تو اندر سے کیا شعور ہو گیا، کڑن شروع ہو گئی، حسد شروع ہو گیا، اور یہ حسد اینڈ رزلٹ قتل ہے اس کا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کیا تھا، حسد میں تو مار دیا اپنے بھائی کو، اس کو اچھی لڑکی کیوں ملی ہے اور مجھے بری لڑکی کیوں ملی ہے، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، اس کو مار دو، مار دیا۔ حسد کی نتیجہ یہ ہوتا ہے، حسد کے 4 سٹیجز ہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ماشاء اللہ کہے گا پورے سمجھ کے، سوچ کے ساتھ ماشاء اللہ، تو اس کی دل کی دنیا بھی آباد رہے گی، دل کی دنیا تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ حسد کے بارے میں آتا ہے کہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اور یہ حسد یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اسی حسد کو ختم کرنے کا یا پیدا نہ ہونے سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی کہ ماشاء اللہ معنویت کے ساتھ ماشاء اللہ کہہ دو، سوچ کر ماشاء اللہ کہہ دو ماشاء اللہ۔ یعنی اس میں سے آپ نے اس خالد، عمر، بکر، ریحان، ابتسام سب کو اسکپ کر دیا، نکال دیا، آپ نے کہا ماشاء اللہ، یعنی یہ میرے اللہ نے بنائے، تو کیا نظر کیا آنے لگا، اللہ کی قدرت نظر آنے لگی۔ اور اس بھائی کو عنایت کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بھائی نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، یا آزمائش ہو سکتی ہے، یا اس کے حق میں جو ہے امتحان بھی ہو سکتا ہے، عنایت بھی ہو سکتی ہے، جیسے امام مالک ہیں ان کے حق میں عنایت تھی، اور دوسری طرف جو بادشاہ ہیں ان کے حق میں آزمائش تھی۔ مال آزمائش بھی ہو سکتا ہے، عنایت بھی ہو سکتی ہے اللہ پاک کی، دونوں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو دیا ہے، ممکن ہے مجھے اس لیے نہیں دیا کہ ممکن ہے مجھے آزمائش کے قابل نہ ہو، اللہ پاک مجھے کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب مال آتا ہے نا اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو برائی کی اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں، سینما جانے کی اپرچونیٹی مل جاتی ہے، اور میکڈونلڈ میں کہ فلاں جگہ، یہ سب وے میں، ادھر لڑکیوں میں، ادھر ڈانس کلب میں، فلاں کلب میں، فلاں کلب میں پیسہ ہوگا نہ جائے گا نا۔ تو جب پیسہ آتا ہے اپرچونیٹیز گناہوں کی بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، اس کا مطلب اپرچونیٹیز گناہوں کی نہیں رکھی تمہارے لیے، خوش نہیں ہوتے کہ اللہ نے تمہیں نیک رکھا ہوا ہے، کل کو تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو تم نے مرسڈی پہ ویسے گھومنا ہے، اس سے زیادہ تمہارا کالر اکڑا ہوگا، اس سے زیادہ تمہاری گردن کے اندر سریا ہوگا، اور اس کے بعد تم کس انداز سے جاؤ گے اور کس جگہ پہ جاؤ گے تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کو نظر آئے گا کہ ماشاء اللہ، کہ اللہ نے اسی لیے چاہا ہے کہ مجھے نہیں دیا، اس کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، خود شکر کرنا، لیکن ماشاء اللہ کہنا، اس کے نتیجے میں اس کا دل بھی محفوظ رہے گا۔ تو 2 فائدے ہوں گے، ایک اس کا مال محفوظ رہے گا، دوسرا اس کا اپنا من، اس کا اپنا دل، اس کا اپنی ذات محفوظ رہے گی۔
تو ایک روایت میں ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انعم اللہ علی عبد نعمت من اہل او مال او ولد، کہ جس بندے پر بھی اللہ نے نعمت کی ہے، مال دیا ہے، اس کو گھر والے دیے ہیں، اس کے بچے دیے ہیں، اہل و عیال دیا ہے، فیقول، اور وہ یہ کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فیرا فی آفۃ دون الموت، تو اس کے گھر والوں کو، اس کے مال، اس کے جس کو بھی دیکھ کے اس نے یہ کہا ہے کہ موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں آئے گی اس پر۔ گھر کو دیکھا ماشاء اللہ کا تو وہ گھر تباہ نہیں ہوگا، بال کو، بچوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ کا تو ان پر موت کے علاوہ کوئی آفت، مصیبت نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی گھر والی کو دیکھ کے کہا ماشاء اللہ تو اس پہ مصیبت نہیں آئے گی، اس پہ آفت نہیں آئے گی۔ وَكَانَ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے تعویل لیتے تھے، اس آیت کی تعویل کیا کرتے تھے، لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اس آیت سے یہ چیز استنباط کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ کبھی اس کو آفت نہیں آئے گی۔ اب غور کریں اس پر آفت کیا آئی ہے، اس نے سلوشن بتایا مومن بھائی نے کہ اگر تم اپنے باغ میں داخل ہوتے اور کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو تمہارا باغ محفوظ رہ جاتا۔ اب تم نے نہیں کہا نا، ہم نے مال و دولت سب تباہ کر کے رکھ دیا، اللہ پاک گھیرے میں آ گیا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، ارے اے ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں، تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کی رہنمائی نہ کر دوں، وہاں تک نہ پہنچا دوں؟ تو آگے فرمایا جائے ان کا جواب تھا جی بالکل کیجئے۔ تو فرمایا لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہی کلمہ جو ہے نا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ہمیں بھی جو کوئی چیز نظر آئے اس کے سامنے ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ان کلمات کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کے سامنے، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، انا للہ، یہ ساری سٹیجز ہیں مومن کی کہ جب کام شروع کرنے لگتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے ماشاء اللہ، اور جب کام نہیں بنتا تو کیا کہتا ہے انا للہ، یعنی کہیں بھی اپنی ذات نہیں ہے، نکال دیتا ہے بیچ میں سے۔ اور یہی نبیوں کی تعلیم ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دجال کہے گا میں میرا مال، میری دولت، میرا سب کچھ، میرا جتھا، میں خدا، یہ میری پاور، میں نے بارشوں کو برسا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی اقتدار اللہ نے نبیوں کو بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اللہ کے نبی کو دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پانی نکال دیا، وغیرہ وغیرہ، کتنے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ پھیرتے تھے اور نابینا جو ہے وہ بینا ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ جو ہے 1400 واٹ کا جو ہے بلب بن جاتا تھا، اتنا روشن ہو جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے۔ فرق صرف یہی ہے نبیوں کی تعلیمات میں اور دجالی تعلیمات میں، فرق یہ ہے دجال یہ کہتا ہے، دجالی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو، تم اپنی ذات کو خود کریٹ کر سکتے ہو، تم خود اپنے اپنا خدا ہو۔ اور ہماری نبی کی تعلیمات، تمام نبیوں کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تم اپنے خدا نہیں ہو، خدا تمہارا کوئی اور ہی ہے، تمہارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، کمال صرف ایک رب کائنات کا ہے جو تمہیں چلا رہا ہے، جو نظاموں کو چلا رہا ہے۔ یہ تعلیمات کا فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے سارے سٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں، لیونگ سٹائل بدل جاتا ہے، ایکسپیکٹیشن بدل جاتی ہیں، توقعات بدل جاتی ہیں، امیدیں، تمنائیں، سب کچھ۔ یہ آیت کرتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ کر لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں آخری آیت نمبر 43 اور 44 میں، 42 43 44 تینی آیت میں وَحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو کیا ہوتا ہے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، چیزوں میں گھس جاتا ہے، اسباب کے اندر گھس جاتا ہے، تو اچانک اللہ آ کے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا وَحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا نا، وہ چاہے جس میں بھی تھا، اللہ پاک عذاب پہ فوکس نہیں کروانا چاہ رہے، اللہ پاک اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے، تم بھی باز آ جاؤ ورنہ یہ قدرت تمہارے پاس بھی آ جائے گی، ضروری نہیں اسی شیپ میں آئے، شیپ بدل دوں گا میں، آئے گی۔ وَحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پورے پھلوں کا احاطہ کر دیا۔ اب وہ جنہوں نے آگ سے تعبیر کیا تو آگ آ کے سارا احاطہ کر لیا، اگر جنہوں نے کسی اور عذاب سے تعبیر کیا، کسی کا یا ماں پانی جو بھی اس کو سزا آئی وہ ہو گیا، تو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، اب وہ جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا نا، جتنا پیسہ لگایا تھا اس پر کیا کرنے لگا، قلبہ کرتے پلٹنے کو، ہاتھ پلٹنے لگا۔ اب ہاتھ پلٹنا یہ بھی ہے نا، ہو جیسے ہاتھ نہیں، ہاتھ ملتا رہ گیا، ہاتھ ملنے لگ گیا۔ ایک یہ ہوتا ہے یہ میری چیز تھی، یعنی جس کو حسرت کے مارے نا، ارے کتنا اچھا مال تھا، یہ میرا مال تھا، یہ بھی میرا مال تھا، یہ بھی مال، وہ یہ تو تجوری تھی کروڑ روپے کی، یہ بھی جل گئی ہے، وہ کروڑ روپے کی تجوری بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، سب پہ پھیر رہا ہے، محبت تھی اس کے ساتھ نا،
اس پہ پھیرے، اس پہ پھیرے جا رہا ہے، تو ہاتھ اس پہ مر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتے ہیں تو اس سزا کا نقشہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 26 میں اللہ نے پیش کیا ہے کہ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا، چالیں چلیں، جیسے یہ مکہ والے مشرکین جو ہے چالیں چلتے ہیں، نبی کے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو تیز نیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا تھا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کے آگے، عمارتوں میں آگے، عمارتوں میں کہاں آئے اللہ؟ من القواعد، ان کی جو بنیادیں تھیں اس میں آگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عمارتیں نہیں، ان کی بنیادوں سے پکڑ لیا۔ اللہ عمارتوں کی بنیادوں سے کیسے پکڑتے ہیں؟ زلزلے کی کیفیت کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ بنیادیں پکڑ کے ہلاتے ہیں۔ اس کارپیٹ کو پکڑ کے ایسے ہلائیں، اس کے اوپر پانی رکھا ہو، کچھ بھی رکھا ہو، کیسے اوپر نیچے ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں بنیادوں میں آ گیا۔ فخر علیہم السقف، ان پر چھتیں گر گئیں، گرا دی میں نے ان پر چھتیں، نیچے سے میں نے بنیادوں کو کھینچ لیا، چھتیں ان کی گرا دیں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بالاکوٹ میں زلزلہ آئے گا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا جاپان میں زلزلہ آئے گا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا زلزلہ طوفان سمندر میں آئے گا اور سونامی آ جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے عذاب آنے والا ہے۔ مزے میں لگے ہوں گے، عیاشیاں کر رہے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے، فلاں کس کس سچویشن میں ہوں گے، اچانک ان کی ہنسی کو وہاں روک دیا اللہ نے، ہنسی ویسے کی ویسی رک گئی، وہیں مار دیا۔ تو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ تم لگے رہتے ہو نا، لگے رہتے ہو، تو میں آ جاتا ہوں تمہاری بنیادوں کو کھینچ دوں گا، بنیادوں میں اپنے عذاب کو گھسیٹ دوں گا، وہاں کے گھس جائے گا میرا عذاب، اور تمہاری ساری جو بنی بنائی کوشیں سب تباہ کر کے ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا۔ نقشہ کھینچے۔ تو ایسی جگہ سے مصیبت آ جاتی ہے جہاں سے انسان حیران ہو جاتا ہے، مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی بھائی، کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑا اچھا نظام چل رہا تھا، سیکیورٹی سسٹم اچھا تھا، یہ 3000 لوگوں کو، یہ میری فیکٹری کو کس نے جلا دیا؟ یہ کیوں آ گیا عذاب؟ آ گیا کیوں آخر؟ یہ عذاب کیوں آ گیا؟ یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ میرا مال تباہ کیوں ہو گیا؟ میرا گھر کیوں گر گیا؟ میرے گھر کی چھت کیوں گر گئی؟ میری دکان کو آگ کیوں لگ گئی؟ کیوں ہو گیا؟ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ کیا کرتا ہے؟ پھر اسی چیز کو اللہ نے پیش کیا مانگتا ہے، یعنی سب لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ہوئے سب لٹ گیا، پھر ہاتھ ملتا ہے اس کو۔ تو دو مطلب ہاتھ ملنے کے، خاک پہ ہاتھ ملتا ہے، اپنے ہاتھ ملتا ہے۔ تو اب آگے ان پہ نقشہ پیش کیا اللہ پاک نے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ اوپر گنگوروں کیا کرتے ہیں؟ بانسوں کے ڈنڈے لگا دیتے ہیں، لگا کے اوپر چھت بناتے ہیں، اس کے اوپر بیلیں چڑھاتے ہیں، ان بیلوں پر چھتریوں پر انگور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا کہ وہ چھتوں کے بل گرے ہوئے تھے، تو کیا تھا؟ چھتیں گری اور ارد گرد کھجوریں بھی گر گئیں۔ یہ کھجوریں تھیں نا ارد گرد میں، اب اس پہ بانس لگے ہوئے، یہ خود اس نے بانس لگائے ہوئے تھے، اس میں انگوروں کی بیلیں چڑھائی ہوئی تھیں، تو بیلیں انگوروں والا اندر گرا اور اس اوپر سے باقی سائڈ کی چیزیں تھیں وہ بھی گر گئیں، سب تباہ ہو گئی، سب بلیاں میٹ کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب کو گرا دیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اچھا اب بتائیں، اس نے یہ کیا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، مومن ہو گیا؟ تو مفسرین نے لکھا نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ میں شرک نہ کرتا، یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں ایمان لینا چاہ رہا ہوں، میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو مانتا ہوں، اللہ کو محسن مانتا ہوں، اللہ کو منعم مانتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کاش، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اگر رب کو مان لیتا میرا باغ بچ جاتا۔ اب بھی وہ باغ بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کاش میں شرک نہ کرتا، تو باغ بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کو مومن نہیں کہا جا رہا، اب بھی یہ کافر ہے۔ اور آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں، وہ مومن نہیں کہلائے گا، پھر بھی اس کا یقین نہیں بنتا، پھر وہی کام کرتا ہے، کیونکہ وہ جو کاش کہتا ہے وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی دولت کو، اپنی میاں کو، بیوی کو، اپنے بچوں کو، ان سب کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اللہ پہ یقین کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ یقین بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا کاش میں اللہ کو مان لیتا، یا میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اللہ کو مانتا ہوں اس لیے کہ اللہ تجھے مانتا ہوں، تو ہی بچانے والا ہے، یہ اسباب، یہ ظاہری چیزیں بچانے والی ہیں۔ اور یہی کام مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھتے تھے، پہلے جب آپ خود بتوں کی بات کرتے تھے، کشتی بیٹھتے سمندر میں، طغیانی آتی تھی، کہتے یا اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ اب تیری دین کی بات کریں گے، تیرے دین کو مانیں گے، بس تو بچا لے۔ جب اللہ بچائے تھے کہتے ہیں کوئی نہیں مننا جی، وہی بت، وہی سارا کام، وہی پرانا دھندا، وہی 6 خدا 7 خدا، وہی پرانی پوجا، وہی پرانا پاٹ، وہی سارا کچھ۔ تو جب مصیبت آتی تھی پھر مڑ جاتے تھے، جب مصیبت کے بادل چھٹ گئے پھر دوبارہ سے وہی نافرمانیاں اور وہی رنگ رلیاں، وہی سب کچھ منانا شروع کر دیتے۔ تو ادھر بھی یہی ہے کہ وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ شرک سے بچنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے باغ کو بچانے کے لیے کہہ رہا، اس کا مقصود آخرت نہیں ہے، اس کا مقصود رب کائنات کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کا مقصود اپنے باغ کو بچانا ہے، تو اس وجہ سے یہ اب مومن نہیں کہلائے گا، یہ مشرک ہی کہلائے گا۔
تب آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ۔ اب آپ بتاؤ کہ بھئی اتنے سارے مال و دولت رکھنے والا، اتنے سارے جو حشم و حدم رکھنے والا، خدام رکھنے والا، نوکر چاکر رکھنے والا، 3000 ملازمین رکھنے والا، 5000 نوکر چاکر رکھنے والا، اب اس کی کوئی جماعت بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے، اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے آ کے مدد کرے، اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شروع میں کیا کہتا تھا کہ میں بڑی نفری والا، انا اعز منک مالا و نفعا، ارے میں بڑی نفری والا ہوں، میں بڑے مال و دولت والا ہوں۔ اب دنیا جو ہے دائیں بائیں، دنیا کس کی مطلب کی یار ہے نا، یہ سارے مطلبی یار ہیں، جو ہی آفت آئی سب چھوڑ کے چلے گئے۔ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں، کون مرتا ہے زمانے میں کسی کے لیے، ہر کوئی چاہتا ہے دوسروں کو اپنی خوشی کے، سارے مطلب کے یار ہیں۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، دری دنیا کسے یاری نہ دیدن، اگر دیدن وفاداری نہ دیدن۔ اور اس دنیا میں یاری دوستی نہیں دیکھو گے، اگر دیکھو گے تو وفاداری نہیں ہوگی، یہ کوئی وفا والے نہیں ہیں۔ وفا کرنے والی ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ وفا ہی نہیں کیا۔ اب یہ کہاں وفا کریں گے جو تمہارے ارد گرد گھما کرتے تھے، یہ تمہاری جوتیاں سیدھا کرتے تھے، تمہارے لیے دروازے کھولا کرتے تھے، تمہارے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اب پاناما لیک ہو گیا تو تمہارے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ سارے دنیا کے مطلبی یار ہیں، یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو تم نے کیوں نہ دوستی کر لی اس رب سے جو بے وفا نہیں ہے، جو وفادار ہے، جس کے ساتھ اتنی وفا کرو گے، رحمت خدا بہا نمی جویت بہانہ امی جویت۔ رحمت اللہ کی رحمت ہے تو بہانے تلاش کر کے نچھاور ہونے کے لیے ترستی ہیں۔ ارے اللہ کی رحمت یہ نہیں کہتی کہ تم تہجد پڑھو، لمبی لمبی نمازیں پڑھو، ارے آ کے تم میری آغوش میں آ جاؤ، میں رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ تو تم نے کیوں نہ اس سے دوستی لگا لی، تم نے کیوں نہ اس کی دوستی کو اپنا لیا کہ آج تمہیں یہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں۔ اب کیا کہا؟ لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا۔ اور پھر وما کان منتصرا، وہ نہ وہ انتقام لے سکتا تھا، اس کے اندر اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ وہ انتقام لے سکے، نہ اپنے اندر پاور تھی انتقام لینے کی کہ پھر سے نظام کھڑا کر سکے، نہیں کر سکتا۔ ہنالک، یہاں پہ بعض مفسرین نے وقف کیا ہے کہ اس جگہ پہ اب کوئی بھی نہیں تھا مدد کرنے والا، اور بعد میں آگے اس کو ملایا، آگے ملا کے کہتے ہیں ہنالک الولایۃ ولایۃ للہ الحق، اس جگہ پہ ولایت اور ولایت اللہ کے لیے جو برحق ہے۔ یہ ولایت کے اندر ولایت دو قراتیں ہیں، ایک ولایت ہے واو کے فتح کے ساتھ ولایت، اس کا مطلب ہے دوستی، جسے ولی کہتے ہیں، ولی اللہ وہ دوستی ہے، اسی سے ولایت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ولایت، اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، اختیار، پاور، قوت، یہ سارا اس معنی میں آتے ہیں۔ تو دونوں قراتیں ہیں، قرطبی میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام اختیارات، تمام اقتدار، تمام پاور ساری کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے، الحق جو برحق ہے۔ اس نے یہ اقتدار جو رکھا ہوا ہے یہ حق کی بنیاد پر رکھا ہوا، یہ زبردستی چھین کے نہیں رکھا ہوا۔ اور تمام دوستیاں، یاریاں، تعلق جو مدد کے لیے آتی ہیں یہ ساری اللہ کے لیے ہیں اور حق کی بنیاد پر ہیں۔ یہ دوستیاں ظلم کی بنیاد پر نہیں ہیں، وہ ظلم کی بنیاد پر دوستیاں نہیں لگاتا، وہ ظلم کی بنیاد پر اپنا ولی کسی کو نہیں بناتا، وہ فحاشی کرنے والے کو اپنا ولی نہیں بناتا، وہ سنت کی اتباع نہ کرنے والے کو اپنا ولی نہیں بناتا، وہ روزہ نماز حج کی رعایت کرنے والے کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ للہ الحق، وہ حق ہے۔ وہ جب بھی کسی کو ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، یا کسی کو اقتدار دیتا ہے یا اپنے اقتدار کو استعمال کرتا ہے تو حق کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے، کبھی وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ لیس اللہ بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور بات یاد رکھنا وہ خیر ثوابا، ارے وہ بدلہ دینے والا وہی ہے۔ اے مومن ساتھی، تم نے کہا تھا نا آس اللہ ان قریب مجھے بدلہ دے گا، ہاں تمہارا رب تمہیں بدلہ دے گا۔ وہ خیر ثوابا، وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ وہ خیر عقبا، اور رزلٹ بھی بڑے اچھے دینے والا ہے۔ بدلہ اینڈ پہ دے گا، رزلٹس اس کے دے گا، یعنی اس کے رزلٹس بھی اچھے نکالے گا، بدلے کے طور پر تمہیں دے گا، وہ کمال دے گا، خیر دے گا، بہتر دے گا۔ اور رب کائنات تو پوری دنیا کا رب ہے، وہ خیر کیا دے گا اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا نقشہ پچھلی آیات میں کھینچا بھی ہے، اس خیر کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان آیات کو اور ان قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے جو ہے اس کے اندر کچھ بنیادی سوال ہیں، پچھلے ہفتے میں سے پوچھے بھی تھے، آج وہ بندہ نہیں ہے، تو وہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پہ
کہ اس بندے نے تو سارا مال خرچ کر دیا اور اب آ کے اس سے مانگنے لگا تھا، صورتحال پیش آئی. تو اس کے بارے میں ہمارا دین معتدل دین ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ بات آگے کریں گے. پھر آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں دنیا کی حقیقت کا بیان ہوگا، جس کی بنیاد پر پھر آگے علم کا جو ہے وہ آئے گا، آزمائش آئے گی، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ چلے گا.